السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم عزیز معزز علماء کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں امت کے اندر ایک بگاڑ ہے، اور وہ بگاڑ جو ہے چند مولویوں کی دین ہے۔ نہ وہ سمجھاتے ہیں صحیح ڈھنگ سے، گہرائی کے ساتھ، بس اوپر سے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس لیے لوگ اس عمل کو صحیح نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کی پوچھ ہوگی اور اس کی گرفت ہوگی، کیوں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں ہمیں علم نہیں تھا۔ اللہ نے ہر قوم کے اندر ضرور ایک نہ ایک نبی اور رسول بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جس میں رسول یا نبی نہ آئے ہوں۔ تو کوئی بھی اللہ کے یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غافل تھا، مجھے علم نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو نماز پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے، اور نہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ صرف یہ بتا دیا گیا ہے ظہر میں اتنی نوافل پڑھنی ہے، مغرب میں اتنی پڑھنی ہے، عشاء میں اتنی پڑھنی ہے، جمعہ میں اتنی پڑھنی ہے، فجر میں اتنی پڑھنی ہے۔ اب وہ پڑھنی کیسے ہے یہ کبھی نہیں بتایا، کب اس کو پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کی ترغیب تو دے دی، لیکن کب اس کو پڑھنا چاہیے کب نہیں پڑھنا چاہیے یہ ان کو ترغیب نہیں دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جمعوں کے اندر لوگ جس طرح ظہر میں پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور بعد میں 2 نوافل پڑھتے ہیں، 4 نوافل پہلے 2 کر کے اور 2 بعد میں۔ اب لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے سنت نوافل ہوتا کیا ہے۔ سنت جو ہے، سنت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کو۔ سنت نام سے نماز نہیں ہوتی ہے، سنت کے نام سے کوئی بھی نماز نہیں ہے، صرف یا تو فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے۔ اب ان میں کچھ نوافل ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے تاکیدی حکم دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن پہ تاکیدی حکم نہیں ہے، لیکن ہے سب برابر، فضیلت میں سب برابر ہیں۔ اگر انہیں کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو سوال کرے گا نماز کے تعلق سے، تو ان میں جب ان کی نمازوں میں کوئی کمی کوتاہی ملے گی تو اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں سے کہ اس کے کچھ نوافل ہیں. فرشتے کہیں گے آج کے کچھ ذخیرہ نوافل ہیں، تو اس کی نمازوں کو پورا کر دو ان نوافل کے ذریعے سے. تو اس لیے پڑھنا بھی چاہیے، لیکن ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ واجب ہے اور اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ کو ضرورت نہیں، آپ جا سکتے، آپ جلدی میں جا سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نوافل بتائے، جمعہ کے اندر کوئی بھی نماز، فرض نماز جو 2 رکعت ہے اس کو اللہ نے ڈسکاؤنٹ کر کے 2 کر دیا. 4 والی کو جو ظہر میں 4 پڑھی جاتی ہے تو جمعہ میں 2 رکعت ہو گئی. تو جب اللہ تعالیٰ فرض کے اندر ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو سنتوں میں کیوں نہیں ہوگا؟ نوافل کے اندر جو سنت نوافل ہم پڑھتے ہیں اس میں کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا. اب جب نوافل ہم پڑھ رہے ہیں تو ان میں یہ حکم نہیں ہے کہ بعد میں اگر تمہیں پڑھنا ہے تو پڑھ لیجیے، کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کو کہاں پہ ہمیں پڑھنا ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن جو آدمی غسل کر کے اور وہ پہلی فرصت میں پہلے مرحلے میں وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور جہاں امام بیٹھتا ہے اس کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بہت بڑا اجر ثواب ملتا ہے. 1 سال کے روزے، 1 سال کی نفلی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے. اور وہ خاموشی سے پھر خطبے کو سنے، خاموشی سے خطبے کو سنے. لیکن یہاں پر نہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ خطبہ ہوتا کیا ہے. خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں لوگوں کو نصیحت کرنے کا نام خطبہ ہے. خطاب کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے لوگوں کو بتانا، اس کا نام خطبہ ہے. لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو خاموشی سے خطبہ سنتا ہے تو اس کو یہ اجر ملے گا. 1 سال کی نفلی عبادت، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اس کو. تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اب یہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. آئے امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، بعد میں آئے اور آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی. جس طرح ظہر میں 4 ہم پہلے پڑھتے ہیں نا، 4 پہلا پڑھتے ہیں ظہر میں، تو جمعہ میں بھی آ کر لوگ وہ 4 پوری پڑھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے خطبہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. جبکہ جمعہ کے اندر کوئی بھی جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی بھی مخصوص نوافل نہیں ہے. اللہ کے رسول کو خاص کیے ہوں، جس طرح ظہر میں خاص ہے اس طرح جمعہ کے اندر نہیں ہے. کوئی بھی نوافل خاص نہیں ہے جمعہ کے اندر. ہاں جو میسر ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جتنا پڑھے، جب تک امام خطبے کے لیے ممبر پر نہ آئے. تو جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو پھر آپ اپنی تلاوت، آپ جو عبادت کر رہے ہیں اس کو بند کر دو اور خطبہ سنو. خطبہ سننا بھی ایک عبادت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، پہلے ان جو 4 سنتیں لوگوں میں امت میں رائج ہیں ان کو پہلے پڑھتے ہیں کہ انہیں بتایا ہی گیا کہ جمعہ کے اندر بھی وہ سنتیں ہیں، جبکہ جمعہ کے اندر ایسی کوئی نوافل نہیں ہے. اور سنت بتاتے ہیں سنت ہے. سنت میں نے بتایا نبی کے طریقے کو کہتے ہیں، اور پھر وہ پڑھتے رہتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے خطبہ کے دوران منع کر دیا کوئی کام نہ کیا جائے، خطبہ کے دوران خاموشی سے خطبہ سنو. ہاں اگر کوئی شخص
باہر سے آتا ہے، خطبہ ہو رہا ہے باہر سے آتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے وہ 2 رکعت ہلکی کر کے پڑھے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر ایک شخص کو دیکھا، مسجد میں آئے اور آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کی ان پر نظر پڑی، کہا کہ تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں. اٹھ کھڑے ہو، نہ بیٹھ، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ. پہلے 2 رکعت پڑھ پھر بیٹھ. اب تجھے اجازت ہے 2 رکعت پڑھنے کی جو باہر سے آیا، لیکن جو مسجد کے اندر پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے اندر جو پہلے سے ہی بیٹھا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے خطبہ کے دوران سنتیں نوافل پڑھے، کچھ بھی پڑھے، ہو کچھ بھی کام کرے. تو ہمیں اس چیز کی غور و فکر کرنی ہے. اللہ کے رسول نے جہاں نوافل پڑھنے کا حکم دیا وہاں پڑھے، جہاں منع کر دیا وہاں رک جائے. تو جس طرح ظہر میں پڑھی جاتی اس طرح جمعہ میں نہیں ہے. ہاں بعد میں اللہ کے رسول 2 نوافل اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے. اگر کوئی پڑھتا ہے جمعہ کے بعد میں 2 مسجد میں پڑھ لے، 2 گھر پہ جا کے پڑھ لے، یہ ثابت عمل ہے. لیکن پہلے کوئی قید نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں خطبے کا آخر چل رہا ہے، خطبے کا آخر ہو رہا ہے، نماز کھڑے ہونے میں چند منٹ باقی، 1-2 منٹ ہے، ایک شخص آتے ہیں اور آ کے وہ نوافل پڑھتا شروع کر دیا، اور جو 4 جس طرح پہلے پڑھتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، انہیں کو پڑھنے میں لگے ہوئے، جبکہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے. 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاؤ جتنا میسر ہو، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ. لیکن لوگوں کو بتایا یہ 4 ہے پہلے، اور یہ فرض کے دائرے میں رکھی ہوئی ہے لوگوں نے. اگر نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. یہ بھی امت کے اندر ایک پھیلایا ہوا ہے فتنہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فرض کے علاوہ اگر کوئی نوافل آدمی چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے، کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت میں جانے کا عمل بتائیے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو کلمہ پڑھ اور کلمے پہ پورا اتر. کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہے، تو 5 وقت کی نماز پڑھا کر. اگر تو نوافل پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کر، اگر نفل زکوٰۃ دے تو تیرے لیے بہتر ہے. بیت اللہ کا 1 مہینے کے روزے رکھا کر، 1 مہینے کے سال میں اگر تو نفلی روزے رکھے تو تیرے لیے بہتر بات ہے. بیت اللہ کا حج فرض ہے تو حج کیا کر، حج کر. اگر نفلی حج کرے تیرے لیے بہتر ہے، کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے. تو یہاں پر یہ چیز بتا دی اللہ کے رسول نے. اس سے پتہ چلتا ہے حدیث سے یہ سب نفع کی نماز ہے جتنی بھی ہے، فرض کے علاوہ ساری نماز نفع کی. پڑھ لے گا تیرے لیے اور بہتر ہے، اور نیکی بڑھ جائیں گی. اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن لوگوں کو پڑھنی چاہیے، لیکن ایسے مقام پر تو نہ پڑھیں جہاں ممانعت ہے پڑھنے کی. اللہ رسول خطبے کے دوران خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں داباداب. بس 2 پڑھنے کی اجازت دی، 2 سے زیادہ آپ پڑھ رہے ہیں تو امت کو بتایا نہیں جاتا، صحیح دین لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا.